بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی سوچ اچھی ہوتی ہے یا ایک آدمی کی سوچ؟ اجتماعی دانش مندی اچھی ہوتی ہے یا ایک آدمی کی دانش مندی؟ اجتماعی ذہانت اچھی ہوتی ہے یا ایک آدمی کی ذہانت؟ کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی بھی آدمی جو شعور رکھتا ہے، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اجتماعی سوچ، اجتماعی دانش مندی اور اجتماعی ذہانت ہی بہتر ہوتی ہے، بلکہ بہترین ہوتی ہے۔ جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہی اصل میں اچھے نتائج لے کر آتا ہے اور پختہ ہوتا ہے ہر وہ فیصلہ جو اجتماعی وزڈم کے ذریعے سے اجتماعی ذہانت اور اجتماعی عقل اور فہم استعمال کر کے کیا جائے، وہی فیصلہ روشن ہوتا ہے، وہی فیصلہ مستند ہوتا ہے، وہی فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر ایک فرد واحد فیصلہ کرتا ہے تو فرد واحد کے فیصلے میں، فرد واحد کی سوچ میں، ذہانت میں، دانائی میں کمی رہ جاتی ہے، کئی اشکالات رہ جاتے ہیں اور کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم اجتماعی وزڈم، اجتماعی ذہانت کا استعمال نہیں کریں گے، ہم کسی فیصلے پر اور صحیح فیصلے پر، صائب فیصلے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہی مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ فل کورٹ تشکیل دے اور فل کورٹ تشکیل کر کے معاملے کا فیصلہ کرے، جس میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ سماعت جاری ہے۔ یہ جو سماعت جاری تھی، اس پر حکومتی موقف یہ تھا کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے تاکہ کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے سے معاملے کا جائزہ لیا جائے اور اس پر فیصلہ صادر کیا جائے۔ چنانچہ پہلے 9 رکنی جج بنائے گئے، پھر ان میں سے جج جو ہیں وہ نکلے، بینچ ٹوٹا، پھر 7 ججوں پر بات آ گئی، 7 ججوں میں سے پھر 2 جج چلے گئے، بینچ ٹوٹ گیا، پھر 5 جج رہ گئے، پھر 5 رکنی بینچ میں سے بھی 2 ججز جو ہے وہ نکل گئے اور باقی 3 رکنی جج رہ گئے، 3 رکنی بینچ رہ گیا، اور 3 رکنی بینچ نے یعنی اقلیتی فیصلہ جو تھا وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سامنے آ گیا کہ الیکشن جو ہے وہ مئی کے مہینے میں 14 مئی کو کرا دیے جائیں۔ اب یہاں پر اس فیصلے میں اقلیتی سوچ کار فرما ہے، صرف 3 ججوں کی۔ کیا یہ 3 جج ہی قانون اور آئین کو جانتے ہیں؟ عطا بندیال، مظاہر نقوی اور اعجاز الحسن۔ ان کے علاوہ جو باقی جج صاحبان ہیں جنہوں نے بینچ سے جو ہے وہ دستبرداری اختیار کی، کیا وہ آئین اور قانون کو نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ آئین اور قانون نہیں پڑھ کر آئے؟ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو آبزرویشن تھی، جو ججمنٹ تھی، جو ڈیسیجن تھا، کیا وہ صائب ڈیسیجن نہیں تھا؟ کیا وہ مضبوط، پختہ اور تعقل پر مبنی، تفکر پر مبنی اور ذہانت پر مبنی اور دانش مندی پر مبنی فیصلہ نہیں تھا؟ کیا ساری کی ساری عقل، ساری کی ساری ذہانت، دانش مندی اور دانائی جو ہے وہ صرف 3 ججوں کو حاصل ہے؟ کیا صرف عمر عطا بندیال ہی واحد جج ہے جس کے پاس ساری کی ساری عقل ہے اور سارے کا سارا آئین اور قانون اسی شخص کو ازبر ہے؟ یہی شخص جانتا ہے کہ قانون کیا ہے اور قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور قانون کی جو معنویت ہے وہ صرف یہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ جو 2 اور جج ہیں، اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی، ان کے علاوہ جو باقی جج ہیں وہ قانون سے نابلد ہیں، قانون سے عدم واقفیت رکھتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ فل کورٹ جو تھی اس میں آخر مسئلہ کیا تھا؟ اجتماعی جو وزڈم ہے، جو کلیکٹیو وزڈم ہے، اگر اس کا استعمال کر کے فیصلہ کیا جاتا تو ظاہر ہے
کہ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا اور تمام جج صاحبان کی آراء کو شامل کر لیا جاتا، ان کے فیصلے کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا، تو ایک بہترین فیصلہ سامنے آ جانا تھا، کیونکہ اس طرح باقی افراد کے ذہن جو ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ بھی شامل ہو جانی تھی۔ عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر عطا بندیال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں بستے ہیں، انہیں اپنی اس سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر کسی بھی یہ فیصلے میں جو جوڈیشل ڈیسیجن ہوتا ہے اس میں اگر کولیکٹیو وزڈم کا استعمال کیا جائے تو وہی اصل میں حقیقی اور بنیادی اور اصلی فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے میں نقص، خرابی، ڈیفیشنسی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی فیصلہ بہترین ہوتا ہے جو اجتماعی سوچ کا نتیجہ ہو۔ کسی ایک شخص، کسی فرد واحد یعنی ون مین شو کے ذریعے سے اگر آپ عدالت چلائیں گے تو عدالت کا جو قانون ہے، عدالت کے جو فیصلے ہیں ان پر آپ فاتحہ ہی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے صادر کیا، اور اس فیصلے سے ہماری عدالتی تاریخ میں ایک نئے سیاہ باب کا اضافہ ہو گیا ہے۔